یہ نمبر آف مت کرنا، میں اس سے کانٹیکٹ میں رہوں گا تم سے۔ وہ دائیں طرف سوئی ہور تو بائیں طرف سوئی فیری کو دیکھتی پھر موبائل کو دیکھنے لگی۔ جب برہان کی لاتعداد میسیجز کالز تھیں وہ اسے یاد کر رہا تھا بہت۔ مسکان خاموشی پڑتی گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کی بات داد سے ہوئی تھی جو اسے مشورہ دے رہا تھا کہ ہور کو لے کر یہاں سے کہیں دور جہاں اسے محبت کے ساتھ ہمت بہادری دے سکے، اسے کھلی فضا میں بے فکر ہو کر سانسیں لینے کی طاقت دے سکے۔ مسکان نے سنتے ہی انکار کر دیا، ہوٹل سے بھی اور کہیں دور جانے سے بھی۔ اس کے انکار پر الف غصہ تو بہت ہوا پر وہ اگنور کر گئی، اور اب اس نے خود کہا تھا کہ وہ کچھ کرے گا۔ مسکان بھی سوچنے لگی تھی کہ وہ کیا کرنے والا تھا۔ بندہ پڑھ کر رپلائی ہی دے دے، گناہ نہیں ملے گا۔ محرم ہوں تمہارا، وہ بھی اپنی سوچوں میں تھی جب میسج ٹون ہوئی اور اس نے دیکھا تو واٹس ایپ پر برہان کا ہی میسج تھا۔ میں جواب ہی ٹائپ کر رہی ہوں، وہ دانت پیس کر بولی۔ اچھا، پھر میں انتظار کر رہا ہوں، وہ خوش ہوتا کس ایموجی سینڈ کرتے ہوئے بولا۔ مسکان نے پڑھ کر سر اس بات میں ہلایا اور آہستہ سے موبائل سے سم نکال کر دانت کے نیچے رکھے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ میں میسیجز سے ٹائپ کر رہی ہوں، وہ گنگنائی، اور اپنا دوسرا موبائل اٹھا کر اس نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں صدمے میں ہوں، وہ سچ میں اس کے کال کرنے پر صدمے میں تھا۔ اچھا پھر ایسا کرو، تھوڑا وقت نکال کر فوت ہو جاؤ، زچ ہو کر اس نے دانت پیسے۔ جولیٹ، کیوں دل کے ٹکڑے کر رہی ہو؟ ایک تو پہلے ہی رومیو قبر میں ہے، اس معصوم نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ سسک اٹھا۔ مسکان نے گہرا سانس بھرتے ہرلین کے معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر برہان کا سوچتے مسکرائی۔ کسی کو کڈنیپ کروانا ہے، کچھ توفیق کے بعد وہ بولی۔ رومیو خاموش رہ گیا۔ بھلا اڑانے والے کب سے کڈنیپ کرنے لگے؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اپنے کام کی بات پر وہ سیریس ہو گیا۔ بکواس، مسکان نے تب کر جواب دیا۔ نہیں، وہ تو تم فری میں کرتی ہو۔ پیسوں کی بات کرو، وہ کافی سنجیدگی سے بولتا، چاکلیٹ کے پیس کو منہ میں رکھتا، سامنے ٹیبل پر بیٹھے آدمی کو کافی سرو کرنے لگا۔ مل جائیں گے کہ تمہارا منہ بند ہو جائے گا، اس نے ناگواری سے کہا۔ رومیو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اوہو خیریت جولیٹ، بڑی مہربان ہو رہی ہو، اگر تم پاکستان سے چلگو سے دلوا دو گی تب بھی میں تمہارا کام کر دوں گا، اس نے سخاوت دکھاتے ٹرے انگلی پر گھمائی۔ بکو، تم ابھی کر رہی ہو، چلو اس معصوم کی تصویر اور ڈیٹیل سینڈ کر دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ گڈ، ویسے میرے مشورے پر غور ضرور کرنا۔ وہ مسکرائی۔ ریلیکس ہو کر اس نے سوچا تھا، بہت منت کرنی پڑے گی اس صدمے والی بیماری کے مریض کو، نہیں تمہیں مار کر پھر فوت ہوں گا۔ ریلیکس تھا، اور وہاں حساب دینے کے بجائے تمہارے بارے میں سوچتے مجبوراً مجھے جہنم میں آ کر تمہیں کڈنیپ کرنا پڑے گا۔ وہ دوسرا آرڈر لے کر ٹیبل پر جانے لگا۔ اوہو، تو خود کو جنتی سمجھتے ہو؟ وہ ضبط سے بولی۔ کوئی شک میری جولیٹ، بندہ میرے جیسا ہو تو سیدھا جنت میں ہوگا، کیونکہ میرے معاملے میں سن کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ کہکا لگاتا بولا۔ مسکان نے کافت سے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور وہ اس قدر انسلٹ پر صدمے میں آ گیا تھا۔ سر، ویٹر نے اسے ہلایا جس کی آنکھیں سامنے بیٹھی انگریزن کی سفید ٹانگوں پر تھی تو منہ کھلا ہوا تھا کچھ کہنے کے لیے۔ میں صدمے میں ہوں، وہ بڑبڑایا۔ دکھ اس بات کا تھا جولیٹ نے اسے ہمیشہ دکھ ہی دیے تھے۔ اس کی دوسری بات ابھی منہ میں ہی تھی جب اس کے موبائل اسکرین پر واٹس ایپ میسج شو ہوا۔ اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ جولیٹ کی طرف سے ڈیٹیل اور تصویر تھی جسے کڈنیپ کرنا تھا اسے۔ یہ لڑکی میرے کفن بریانی کا انتظام تو نہیں کر کے بیٹھی؟ وہ بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ عارف، ہرلین کہاں ہے؟ سمی عین کو ڈھونڈنے کے بعد تھک کر گھر میں داخل ہوتے عارف کو دیکھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ وہ یہیں ہوگی، کہاں گئی؟ گھر میں دیکھیں، یہیں کہیں ہوگی، عارف نے پریشان ہوتے کہا۔ میں دیکھ چکی ہوں پورا گھر، وہ کہیں نہیں مل رہی مجھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ عارف ششدر ہو گیا۔ ایسے کیسے؟ کون آ سکتا ہے گھر میں؟ مسکان کہاں گئی؟ وہ تھی نا یہاں، کہاں گئی پھر؟ اور فیری وہ؟ اس نے غصہ ضبط کرتے پوچھا اور سارا گھر ڈھونڈنے لگا، پر اسے نہ مسکان ملی، نہ فیری، نہ ہی ہرلین۔ یہ کہاں گئی پاگل عورت، مینٹل سائیکو، خود مرے گی، ہمیں بھی مروائے گی، وہ غراتا ہوا بھاگتا آفس میں پہنچا، پر وہاں اس کے لیے جھٹکا تیار تھا کہ اس کا سسٹم پھر سے ہیک تھا، اور یہ کون کر سکتا تھا اتنی ہوشیاری سے کہ پہلے اس کے الرٹ سائرن آف کیے پھر سسٹم ہیک کیا۔ لب دانتوں میں دبائے اس نے سب کچھ سیٹ کیا۔ وہ اس دوران دعا مانگنے لگا کہ یہ سب خواب ہو، مسکان ایسا کچھ نہ کرے، اس جذباتی لڑکی سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ جس طرح کے اس کے پچھلے دن سے تیور تھے اسے سمجھ جانا چاہیے تھا
یہ خاموشی طوفان کی آہٹ تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں لے کر گئی اسے۔ وہ دروازے پر کھڑی سمی کی بھیگی آنکھیں دیکھتا لب بھیج گیا، اور پھر کافی وقت بعد اس کا سارا سسٹم ٹھیک ہوا، کیمرہ ایکٹیو ہوئے تو اسے سامنے ہی باہر بیک سائڈ دیوار پر سرخ ایرو نظر آئی۔ سمی نے بھی چونک کر دیکھا تھا۔ یہ تو بیک سائڈ ہے نا؟ اس نے عارف کو دیکھتے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ سر ہلاتا وہاں سے نکلتا بھاگا۔ سمی بھی پیچھے ہوئی اور بیک سائڈ پر پہنچتے اسے دیوار پر وہ ایرو نظر آیا۔ عارف نے آس پاس دیکھا پر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ بھی ہے۔ سمی نے دوسری دیوار کی طرف اشارہ دیا اور وہ اس سے آگے بنے ایرو کے پیچھے گیا۔ وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ چاروں طرف دیوار پر ایرو بنے ہوئے تھے اور ان کا رخ واپس دروازے کی طرف تھا۔ پھر باہر بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا۔ کیا اندر کوئی آیا تھا؟ ہاں، آج کام والی کی جگہ اس کا بیٹا آیا تھا۔ اس نے اس کا موڈ دیکھتے ڈرتے ہوئے بتایا۔ عارف دانت پیس کر تھم گیا۔ اسے اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ مسکان نے، سمیہ نے بتاتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مطلب یہ سارا کھیل مسکان نے کھیلا تھا۔ وہ حور العین کو یہاں سے کڈنیپ کروا گئی تھی۔ عارف سارے گھر میں بنے ایرو سے گھوم کر جب باہری گیٹ پر آیا تو وہاں قریب ہی نیچے ایک چٹ پڑی ملی تھی۔ وہ اب سمجھا تھا کہ مسکان نے گارڈز ہٹائے تھے گیٹ سے، بالکل پابندی ہٹا دی تھی گھر سے، مطلب وہ سب پہلے ہی تیار کیے بیٹھی تھی، بس کسی آدمی کا ساتھ لے کر حور العین کو نکال کر یہاں سے لے گئی۔ ڈیئر خواب والے سالے، السلام علیکم، معذرت خواہ ہوں۔ تم لوگوں کی شہزادی میں نے ہی چرائی ہے، ذات بچی اور گنڈی کو بھی۔ اب یہ مت سوچیے گا کہ کسی گنڈی شنڈے نے کڈنیپ کیا ہے۔ اللہ کی قسم میں اتنا شریف بندہ ہوں جتنے تم بھی نہیں ہو۔ یہ تو صرف چلغوزے کے بھوک سے مجبور ہو کر میں نے کڈنیپ کیا ہے، لڑکی بچہ سمیت، ٹھیک ہے؟ اگر صحیح سلامت چاہیے تو ایک چلغوزہ دے کر پتلی گلی سے نکل جانا۔ توجہ سے پڑھنے کے لیے شکریہ۔ فقط چلغوزہ۔ اس چٹ پر ٹیپ سے رکھا ہوا سالم چلغوزہ دیکھتے عارف لب بھیج گیا کہ یہ کس گھٹیا انسان کی حرکت ہو سکتی ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سمی نے اسے خاموش سرخ رنگت سے کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ فقط چلغوزہ، وہ بڑبڑایا۔ سمی حیران ہوئی۔ نہیں، اس چلغوزے کا نہیں پوچھ رہی، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ چٹ پر رکھا چلغوزہ دیکھتی بولی۔ یہی لکھا ہے، خود پڑھ لیں۔ وہ غصے سے چٹ اس کے حوالے کرتا گھر کے اندر بڑھ گیا۔ سمی نے بوکھلاتے ہوئے اسے تھاما اور اس کی پشت دیکھنے لگی۔ وہ چٹ دیکھنے لگی جہاں وہی لکھا تھا۔ عارف، یہ کیا ہے؟ وہ گھبراتی ہوئی اندر بھاگی جہاں عارف الف کو کال کر رہا تھا۔ ہاں ازل، بولو۔ دوسری طرف مصروف سی آواز آئی الف کی۔ حور العین کہاں ہے؟ وہ غصے سے گرایا۔ الف پہلے چونکا پھر حیران ہوا۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ تم لوگ لے گئے تھے، مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ الف، مجھے تم لوگ غصہ مت دلاؤ کہ کیا تم ملے ہوئے ہو مسکان سے؟ اگر ہاں تو مجھے بتاؤ کہاں لے کر گئی ہے؟ وہ حور العین کو وہ دھاڑا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ازل؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم وہ کہاں لے کر گئی ہے۔ الف سے نیکسٹ مشن کی فائل بند کرتے ناگوارد سے کہتا آفس سے باہر نکلا۔ اوکے، ویل فائن، بتاؤ کیا تم نے مسکان سے اپنے نایاب مشورے کا تذکرہ کیا تھا؟ اس نے جتایا۔ الف ٹھٹک گیا اور پھر اس کے لبوں کو بھولی بھٹکی مسکراہٹ چھو گئی۔ ہاں، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ عارف آنکھیں میچ کر لبوں پر زبان پھیرتا بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر کیا امید رکھوں میں؟ بتاؤ مجھے تم لوگ۔ وہ گرایا۔ سمی اندر سے سہم گئی۔ عارف یار سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اسے اس سب کی ضرورت تھی۔ چھوڑو سب کو، بس اچھے کی امید رکھو، میں معلوم کرواتا ہوں اس کا۔ ویسے گھبراتے کیوں ہو یار؟ وہ لیڈی باس ہو کر مردوں کو مار گراتی ہے، پھر ایک شہزادی کو سنبھالنا کون سی بڑی بات ہوگی؟ اسے سمجھایا، پر جو عارف چاہتا تھا وہ کہاں سمجھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی ہمت قابلیت پر شک نہیں، پر وہ عالم کی عین کو بدل دے گی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا ازل۔ اس نے اذیت سے بتایا۔ اس کی سوچ سن کر کچھ پل تو الف خاموش ہو گیا، پھر ہلکا سا ہنسا۔ اگر اس کی محبت میں طاقت ہوگی تو کوئی کچھ نہیں بدلے گا، بس تم اب محبت کا کھیل دیکھو۔ اچھا چلو، میں ایک میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کہا اور آہستہ سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ عارف کبھی موبائل کو دیکھتا تو کبھی سامنے کھڑی سمی کو جو اسے آز بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سمی جی، اگر میں کہوں کہ عالم کے انتظار کے ساتھ تمہیں اب شہزادی کا انتظار کرنا پڑے گا تو؟ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے سوال پر سمی کی رنگت زرد پڑ گئی اور وہ اس کے بے بس چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کرنے کی عادی ہو گئی ہوں، مجھے اس کا ذائقہ معلوم ہے اور مجھے برا نہیں لگتا۔ اس انتظار میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میں بہت قریب ہو جاؤں اس کے۔ اس نے بھیگی آنکھوں مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ہاتھ میں موجود رومیو کی چٹ کو نیچے پھینک کر چھوٹے سے قدم اٹھائے اندر بڑھ گئی۔ عارف اس کے الفاظ کے سحر میں جکڑا بت بنا اس کی اذیت محسوس کرتا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سمی، اس نے پیچھے پکارا۔ وہ تھم کر رک گئی اور آنکھیں پہنچ کر مڑتے اسے دیکھا۔ وہ ہنس پڑا جسے دیکھتے سمی بھی ہنسی۔ مجھ سے دوستی کریں گی شریفوں والی؟ وہ چلتا بالکل اس کے سامنے رکا۔ سمیہ نے حیرت سے اس کے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی
کہیں کوئی شرارت نہیں تھی، لڑکے لڑکی کی دوستی جائز نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ البتہ آواز آنسوؤں کی نمی سے بھیگی ہوئی تھی۔ ہم جائز بنا چکے ہیں نا، آپ ہاں کر دیں، کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، اچھا سا نیک پیارا دوست بنا رہوں گا، پرامس، وہ التجائیہ بولا۔ ایسا سمی پلیز، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ وہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر اللہ نے گناہ دیا تو، وہ بولی، ہم بانٹ لیں گے نا آپس میں، وہ محبت سے بولا۔ سمی پہلے چونکی، پھر ہنسی۔ شہزادی ٹھیک ہے نا؟ وہ بہت امید بھری نظروں سے دیکھتی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی ہاں سنتے وہ سر ہلا کر مڑی۔ عارف بوکھلا گیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، اس نے سامنے آتے پوچھا۔ سمی نے بروقت برے تصادم سے خود کو بچایا۔ ٹھیک ہے، اگر بانٹ لے کے گناہ تو صحیح، وہ ہنسی۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر، کیونکہ پریشان تو وہ ہوتے ہیں نہیں جنہیں نا امیدی ہوتی ہے، اور وہ ایسی کہاں تھی، اس نے اپنے رب پر یقین رکھا تھا، اور وہ اپنے بھائی سے بھی مل گئی، بلکہ عزت سے حفاظت کی، خوبصورت چار دیواروں کے اندر محفوظ بیٹھی تھی۔ اب اسے اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے رب سے دعا مانگنی تھی کہ وہ جلدی سے اس کے پاس لوٹ آئیں۔ چلو پھر کافی بنا دو تم، عارف صوفے پر خوش ہوتے بیٹھتا ہوا بولا۔ اندر جاتی سمیہ نے چونک کر دیکھا۔ آپ سے تم بھائی اتنا شوق کیوں ہو رہی ہو؟ دوستی میں کیسی شرم؟ جاؤ، اس نے کہا کہ وہ غش ہوتے بچی اور آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھتی اس کی آنکھوں کے اشارے پر کچن میں جانے لگی۔ یہ دیکھ کر عارف مسکرا دیا کہ وہ اپنی سمی کو کبھی منٹ کے لیے بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، بلکہ اسے خوبصورت زندگی سے آشنا کروائے گا، جہاں خوبصورت وہ قہقہے لگائے گی اور وہ بے فکر ہو کر سنے گا۔ انشاءاللہ عالم کے آنے سے پہلے ہی چڑیا پڑ جائے گی۔ اس کی کلائیوں میں سرخ چوڑیاں دیکھتے بولا اور قہقہا لگا اٹھا۔ دماغ سے آ رہی، وہ اسے غصے سے دیکھتی لب دبا گئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کی لرزتی ہوئی پلکوں پر ایک نظر ڈالتا ہوا کپڑے چینج کرنے لگا۔ لیٹ جاؤ واپس، اسے اٹھتے دیکھ کر داد نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ نور نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ الماری سے شرٹ نکال رہا تھا۔ اس کی چوڑی پشت پر نظر پڑتے وہ فوراً پھیر گئی۔ وہ بے بسی سے لیٹ کر پانی کی طرف اشارہ دینے لگی۔ دیتا ہوں، وہ وائٹ شرٹ پہنتا بٹن بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا، جہاں پاس ہی ٹیبل پر جگ رکھا تھا۔ داد نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے پانی کا گلاس بھرا اور پاس بیٹھتے اسے تکیوں کا سہارا دے کر گلاس لبوں سے لگایا۔ تھوڑا پی کر اس نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے نفی کی۔ داد نے گلاس دوسری طرف رکھتے ہوئے انگلی لبوں پر پھیر کر صاف کی۔ نور کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ اسے 2 ماہ ہوئے تھے ہوش میں آئے، اور داؤد الف اس کو کسی بچے کی طرح سنبھال رہا تھا، جیسے وہ ذرا سا خود اٹھی تو اسے تکلیف پہنچے گی، اور وہ ایسا ہوتا بھی کیوں نہ۔ 4 ماہ بعد تو وہ کچھ سنبھلی تھی، ورنہ وہ اسے کسی نفرت سے سکتے دیکھ چکا تھا۔ 2 ماہ بعد جب اسے ہوش آیا تھا تو وہ کتنا چیخی اور کتنا تڑپی تھی۔ وہ اپنے پور پر اذیت محسوس کرتی گلا پکڑ کر بری طرح دھاڑے مارنے لگی کہ ناچار ڈاکٹر کو اس کے ہاتھوں کو باندھنے پڑتے تھے، اور پاس کھڑا داؤد الف کس اذیت میں اسے دیکھتا تھا یہ صرف اس کا دل جانتا تھا۔ جب اسے انجیکشن پر سلایا جاتا سارا دن بے ہوش رہتی، اور جب کبھی آنکھ کھل بھی جاتی تو صرف چھت کو ہی گھورتی رہتی۔ وہ بول نہیں رہی تھی، پر اٹھنے بیٹھنے قابل ہو گئی تھی، پر اس کے لبوں پر ایک اذیت بھری خاموشی چھائی تھی جو داد کو بہت تکلیف دیتی تھی، پر وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اسے ہنسانے کھلکھلانے کی بہت کوششیں کر چکا تھا ان 2 ماہ میں، پر اس کی ایسی چپ تھی کہ کبھی کبھی اسے بھی توڑ دیتی تھی۔ کتنا ترسا ہوا تھا وہ اس کے لبوں سے ایک لفظ سننے کے لیے، اور شدت سے انتظار کر رہا تھا اس کے بولنے کا، پر ہمیشہ کی طرح گھر آ کر مایوسی ہی ہوئی تھی۔ 1 ماہ پہلے اس نے یہ فلیٹ لیا تھا جہاں نور العین کو لے کر آیا تھا ڈاکٹرز کی پرمیشن کے ساتھ۔ انہیں آئے پورا ماہ ہو گیا تھا، اور وہ اس 1 ماہ میں وہ اس کے اشارے سے پہلے ہی اس کی ہر چیز اس کے سامنے رکھتا تھا، چاہے کھانا ہو، چاہے پانی، کپڑے، کچھ بھی۔ وہ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، اور کرتا بھی کیوں نہ۔ بھائی کے بعد تو وہ تو تھی اس کے دل کے بہت قریب۔ نور العین کو تو مسکان جانے کہاں لے کر چلی گئی تھی، اس کا اتا پتہ نہیں تھا کسی کو۔ عارف برہان خود سب ڈھونڈ کر تھک چکے تھے، پر وہ ایسے غائب ہوئی تھی جیسے ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ یہ بات برہان کو بھی معلوم ہو گئی تھی، اور اسے بھی ایسی چپ لگی تھی کہ اس کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ غصہ تھا مسکان پر کہ اسے جانا تھا تو خود جاتی، اس کی بیٹی کو کیوں لے گئی، اسی اٹینشن کھائی جاتی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ میں کھانا لاتا ہوں، سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، اور اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھا ہی تھا کہ نور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ کہنا ہے؟ داد واپس بیٹھتا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بولا۔ اسے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں ساری اذیت دکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا اسے۔ میں کھانا لاتا ہوں، کھا کر پھر آرام سے باتیں کرتے ہیں۔ انگلیوں کی پوروں سے اس کا گال سہلاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ بے بسی کی مورتی بنی ہوئی نور اس کی پشت نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کتنی بار اسے اپنے دل کا بوجھ بتانے کی کوشش کر چکی تھی، پر وہ کبھی سنتا ہی نہ تھا۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی، اور وہ جو کہنا چاہتی تھی اس کی خاموشی پر ٹھہر جاتی۔ ابھی بھی تو ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ خون کے آنسو پیتی، آنکھیں نیچے پڑی تھی۔
جبکہ نظروں کے سامنے کمال صاحب اور آسیہ بیگم کا چہرہ لہرایا۔ وہ چیخیں گھونٹنے کے لیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑے سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ مجھے معاف کر دو سب، حور پتہ نہیں تم کس حال میں ہوگی، میرے کیے کی سزا پتہ نہیں کس اذیت میں تم نے جھیلی ہوگی، اور عالم آپ نے مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا، مار دیتے مجھے، میں ہی تھی آپ کی بربادی کی وجہ، کیوں زندہ چھوڑ کے۔ وہ کروٹ کے بل پڑی، آنسو بہاتی سوچ رہی تھی، پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ الف جب ٹرے اٹھائے روم میں داخل ہوا تو نورالعین کو سوتا ہوا پایا۔ وہ اسے جگائے بغیر کھانا ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے میری بونی؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھتے سربوشی کرتا ماتھا چوم کر بال سنوارنے لگا۔ اس کے لپس پر نور نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور اسے پاس بیٹھا دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی کہ اب جو وہ کہے گی پہلی بار تو کیا، تب بھی وہ اسے ایسے ہی آغوش میں لیے بیٹھا ہوگا۔ کھانا کھائیں، پھر وقت پر دوائی بھی تو دینی ہے میری بونی کو۔ ہاں، اس کے رخسار پر انگوٹھا پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ناچار نور گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ شاباش میری شونی پونی، اس کے ناک کو چھوتے ہوئے کہتا وہ اٹھا اور اسے لے جا کر باتھ روم سے منہ ہاتھ دھلوا کر لایا۔ پہلے کیا کھاؤ گی؟ یہ چاول میں نے بنائے ہیں خاص تمہارے لیے، اور باقی کچھ سب شیر خان نے بنایا ہے، تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ وہ اسے دیکھنے لگا کہ کچھ بولے۔ نور جو بولنا چاہتی تھی وہ شاید سننا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے بریانی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دانت بے چارگی سے دیکھتا گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ میں کھلا دوں؟ اس کے ہاتھوں سے چمچ لیتے ہوئے اجازت چاہی۔ وہ سر ہلا گئی۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑی نا؟ وہ اسے کھلاتا خود بھی وہی چمچے منہ میں ڈالتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ نور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاپنگ پر چلیں گے کل، ٹھیک ہے؟ کچھ فریش ہوا بھی لے لینا، گھر میں بند رہتی ہو۔ نور سن کر سر ہلا گئی۔ وہ جانتی تھی شاید یہ صبح کبھی نہیں آئے گی جس میں وہ اسے لے کر جائے گا باہر۔ اس نے ہاتھ سے روک دیا کہ اسے نہیں کہنا مزید۔ داد نے اسے چند گھونٹ پانی کے پلاتے باقی خود پی لیا۔ وہ صرف دیکھتی رہی کہ کتنی پختہ عادت تھی، کچھ بھی ہو جائے اس کا جھوٹا کھانا نہیں بھولتا تھا۔ آخر ملتا کیا تھا اسے اس کے جھوٹے میں؟ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور باہر چاند کو دیکھنے لگی۔ جب پیچھے وہ اسے حصار میں لے کر اس کے کاندھے پر ٹھوڑی ٹکائے اپنے لب اس کی گردن پر رکھتے مسکرایا۔ کیا دیکھ رہی ہو بونی؟ اس کا سر سینے سے لگاتے ہوئے بونی پر زور دیا۔ وہ ہلکا سا ہنس پڑی۔ کچھ نہیں، وہ اچانک بولی تھی چاند کو دیکھتی کہ داد شوق میں آ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر سے بولو؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس نے غیر یقینی سے کہا۔ نورالعین اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتی سر ٹکائے اس کی دبانے لگی۔ داد وہ لب اس کے سینے پر رکھے اس کے سینے کے گرد باہیں ڈالے منہ چھپانے لگی۔ جانے داد، آج میں بہت خوش ہوں میری بونی، آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ گردن جھکا کر اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا تو خوشی سے نور کی ہچکی بن گئی۔ داد کچھ کہنا ہے، اچانک وہ الگ ہوتی آنکھیں صاف کیے اس کی بدلتی دھڑکنوں سے خائف سی چاند کو دیکھنے لگی۔ کچھ کیوں بونی، بہت کچھ کہو، میں تو صرف تمہیں ہی تو سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے ظالم کان ترس گئے تھے اس یتیم کے تمہاری آواز سننے کو۔ وہ نم آواز میں کہتا اس کی گردن میں منہ چھپائے ہنسا۔ تم کہاں یتیم تھے داد، یتیم تو میں نے تمہیں کیا ہے۔ وہ دل میں سوچتی اس کے سینے سے سر ٹکا کر سامنے تماشا دیکھتے چاند کو دیکھنے لگی جو اسے ساتھ نہیں تو حوصلہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ بولو نا، اس کی شہرک پر لب رکھتے سرگوشی میں بولا۔ اس کے لبوں کے دہکتے لمس پر نور نے اپنے آگے بندے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں موند کر خود میں ہمت پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کے لمس، اس کے چھونے محبت کسی سے نہیں پگھلنا چاہتی تھی۔ داد، اس قہر زبان کو میں نے کال کر کے بلایا تھا شادی میں۔ داد، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر مجھ سے نظر رکھواتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تم ایک غنڈے ہو، اور جیسا میں نے تمہیں دیکھا میں وہ اس کا کہنا سچ سمجھ کر اس کی بربادی میں شامل ہو گئی۔ داد، تم یتیم نہیں تھے، میں نے تمہیں یتیم کیا۔ تمہارے ماں باپ کو بھی میں نے مروا دیا داد، نورالعین کو میں نے ان ایوانوں تک پہنچایا، بلکہ ساری بربادی کی ذمہ دار میں ہوں داد۔ وہ سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گئی اور بے آواز رونے لگی کہ اتنے ماہ بعد بولا بھی کیا، پر وہ اپنی محبت کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ اس اذیت میں جی نہیں سکتی تھی جس میں اس کے شوہر کو نہیں معلوم اس حیوانیت میں وہ برابر کی حصے دار ہے۔ داد نے ویران نظروں سے اس کے سر کو دیکھا۔ نور، میں مذاق کے موڈ میں نہیں میری جان، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ بولا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی دھڑکنیں ساکت پڑ رہی ہوں، ویسے ہی اس کے گرد حصار مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو رہا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں، یہی حقیقت ہے جو تم سے چھپائی گئی۔ تم صرف یہ جانتے ہو نا کہ قہر زمان ہمیں لے گیا، یہ نہیں جانتے داد کہ اسے بلانے والی میں تھی۔ تم نے اپنے ماں باپ کی قاتل کو زندہ رکھا ہوا ہے داد، ان بے گناہ کو مارنے والی
کہ اتنی دیکھ بھال کر کے اسے چلنا سکھا رہے ہو، ابھی وقت نہیں گزرا ہے، زیادہ تم مار سکتے ہو مجھے، میرا گلا بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا۔ تم میرا گلا گھونٹ دو، میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ میں جانتی ہوں میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر اس کی بھیگی پلکوں، ساخت سرد آنکھوں، زرد پڑتے چہرے کو دیکھتی سر جھکا کر سامنے کھڑی ہو گئی، جبکہ آنسو ٹپ ٹپ داد کے پاؤں پر گر رہے تھے اور وہ اب خاموش کھڑی تھی۔ اچانک وہ ہنسا اور زوردار قہقہ لگا کر اس سے دور ہوتا ہنسنے لگا۔ نور نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا جو قہقہے لگا رہا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا نہیں نور کے۔ وہ کچھ بولا نہیں، اس سے بولا نہیں کیا کیونکہ آنسو کا گولا اس کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ عجیب اتفاق ہوا ہے میرے ساتھ نورالعین، آج کی تاریخ پر میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اور ہنستے کہا تھا کہ یہ تو بونی ہے، اور آج اسی تاریخ پر تمہیں دیکھ رہا ہوں، پر وہاں میری بونی نہیں، وہاں قاتل کھڑی ہے، میرے ہی ماں باپ کی قاتل کھڑی ہے۔ دیکھ لو لوگوں، میری محبت مجھے بتا رہی ہے کہ اس نے اس کے ماں باپ کا قتل کیا ہے، ان حیوانوں سے مل کر۔ وہ دفعتاً خاموش ہو گیا۔ نور خوفزدہ ہراساں اس کی ہذیانی انداز سے سہمی ہوئی تھی۔ اچانک سکوت چھانے پر اس نے سر اٹھایا تو ان بھیگی آنکھوں کو خاموشی سے خود پر ٹکا پایا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں مار نہیں سکتا، اس لیے بتایا ہے نا؟ وہ آستین سے آنکھیں پونچھ کر بولا۔ اتنی جلدی کیوں بتایا نور؟ ابھی تو یتیم ہوئے 5 ماہ ہوئے تھے، کچھ تو رحم کھاتی، میں انسان تھا نورالعین۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، پر اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ نور کا دل چیر گئی کہ وہ نفی کرتی روتی ہوئی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گئی۔ مجھ پر بہت بوجھ تھا داد، میں اپنی محبت کو دھوکہ دے رہی تھی، میں سو نہیں سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سوچ نہیں سکتی تھی، میں معذور ہو گئی تھی۔ خوف سے داد مجھے معاف کر دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی اسے سختی ہاتھ جوڑ گئی۔ داد سن کر مسکرایا، یہاں تو تم نے صرف اپنا سوچا ہے نور، میرا کہاں سوچا ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے نور؟ میں واقعی نہیں جانتا یہ محبت کیا ہے۔ وہ دونوں انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرتا پچکارتے ہوئے بولا۔ نور نے خوف سے اسے دیکھا۔ بتاؤ نا محبت کیا ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ جو تم نہ اس سے محبت مت کہنا، یہ پتہ نہیں کون سا مرض ہے، یہ کون سی اذیت ہے جو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر ہر خطا معاف کرنے کو کہتی ہے۔ یہ محبت تو نہ ہوئی نور، اگر محبت ہوتی تو تم مجھے بتا کر اپنا سچ ایسی اذیت نہ دیتی، مجھے اندھیرے میں رکھتی نور۔ میں کوئی گلہ نہیں کرتا، تم نے توڑ دیا بونی، ختم کر دیا سب کچھ، ایک بار پھر مار دیا مجھے، کیوں؟ اس کی بات کاٹ کر اس کے کانپتے لبوں پر آخری خاموشی کی زنجیریں باندھے وہ اٹھا۔ داد خوفزدہ ہوتی نور نے چیختے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے ہی تھے کہ اس سے پہلے ہی وہ روم سے جا چکا تھا۔ داد نہیں، مجھے چھوڑ، مت چھوڑ جانا پلیز، میرا کوئی نہیں۔ داد وہ سسکتی ہوئی اٹھ کر بھاگتی دروازے پر آئی، جہاں پر وہاں خالی لاؤنج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ داد مجھے ڈر لگے گا۔ داد منہ پر ہاتھ جمائے وہ بامشکل لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی ہوئی باہر تک آئی، پر سنسان راہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ داد کہاں چلے گئے؟ معاف کر دو، میں صرف تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتی تھی داد۔ اس کی آہیں سسکیاں عروج پر تھیں، پر وہ جانے کہاں چھپ گیا تھا کہ ایک بھی آنسو نہ تھاما نہ ہی پہنچا۔ مجبور وہ سڑک پر بیٹھی آنسوؤں کی بوند کو ملاتی سے داد لکھ کر قہقہ لگا اٹھی۔ وہاں سے گزرتے لوگ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو زمین پر انگلیاں گھماتی ہنس رہی تھی۔ مینیجر دروازہ ناک کرتا اندر داخل ہوا۔ الماری سے فائلز نکالتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ ایک نظر دیکھتی ہوئی مطلوبہ فائل لے کر واپس چیئر پر بیٹھی۔ میم، باہر کچھ لڑکے جھگڑا کر رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، ہم نے بہت سمجھایا بٹ وہ بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، جا نہیں رہے میم، اس لیے آپ کے پاس آنا پڑا۔ وہ معتب ہو کر بولے، تو ایسے لوفروں کو اندر گھسنے کس نے دیا؟ ساری بات سن کر وہ ماتھے پر تیوری سجا کر غصے سے بولی، میم اندر آئے تھے، تمیز سے ایک ٹیبل پر بیٹھے، پر کچھ لڑکیوں کے دیکھتے وہ بدتمیزی پر اتر آئے، اور جب ہم نے انہیں منع کیا تو ہم سے بد اخلاقی کرتے غنڈہ گردی کر رہے ہیں، ان لڑکیوں پر گندے فکرے کس رہے ہیں۔ میں نے کہا میں پولیس کو کال کروں گا، تب ان میں سے ایک نے میرا کالر پکڑ کر کہا، جا اپنے باپ کو کال کر۔ سر جھکائے مینیجر شرمندہ سا بتا رہا تھا جبکہ اس کا پارا سر چڑھ رہا تھا۔ یہ ہیں کون بدتمیز؟ فائل پٹک کر وہ غصے سے اٹھی۔ حجاب میں اس کا معصوم خوبصورت سا گلابی چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا، سیاہ آنکھوں میں غضب کا قہر تھا۔ وہ اٹھی اور موبائل ٹیبل سے اٹھا کر مینیجر کو ساتھ چلنے کا کہا۔ انہوں نے سر ہلاتے اس کے لیے دروازہ کھولا اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئی تو خود سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ تینوں اپنا اپنا نمبر دو۔ وہ چاروں دوسری لڑکیوں کے جانے پر پھر ایک ٹیبل پر آتے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے۔ تینوں لڑکیاں نے اچانک گھبرا کر انہیں دیکھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جائے یہاں سے ورنہ میں مینیجر کو کہوں گی۔ لڑکی گھبرا کر غصے سے بولی۔ ہال میں موجود سب نے ان کی طرف دیکھا۔ اوہو جانم، باتیں کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، اور کس لیے؟
نمبر 2 اور کیا مینیجر کچھ ہوتا سوتا ہے تمہارا جو اس کے پاس جاؤ گی؟ ایک لڑکی غصے سے گھور رہی تھی، باقی کی سہمی ہوئی تھی۔ وہاں موجود سارے لوگ بیٹھے تماشائی تھے، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کر ان لوفروں کے گلے سے پکڑے اور پوچھے کیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ پر نہیں، انہیں اپنی عزت پیاری تھی، پتہ نہیں کس عزت کو پیارا رکھ رہے تھے، وہ کون سی عزت تھی؟ حالانکہ سامنے بیٹھی لڑکیاں ان کی ماں بہن کی جگہ تھیں، آج یہ ہیں تو کل خدا نخواستہ ان کی بیٹیاں بہنیں بھی ہو سکتی تھیں، پر وہ عزت الگ تھی جو انہیں محفوظ رکھنی تھی۔ چلو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، وہ لڑکی اپنی دوستوں کو کہتی بیگ اٹھا کر وہاں سے نکلنے لگی کہ دفتن اس لڑکے نے ان کی کلائیاں جکڑ کر ان کے قدموں تلے سے زمین کے نکال دی۔ وہ ششدر ان کی جرت پر مڑی، جہاں وہ آنکھوں میں ہوس کی بھوک لیے انہیں تک رہے تھے۔ ہاؤ ڈیئر ٹو ٹچ می! وہ گرائی اور دوسرے ہی لمحے چٹاک سے اس لڑکے کے چہرے پر نشان چھوڑ دیے۔ مینیجر کہاں ہے مینیجر؟ یہ کیسا ریسٹورانٹ ہے؟ کیسے کیسے کتے گھس آئے ہیں اندر، کوئی خیال نہیں؟ وہ اب چلا کر کہہ رہی تھی کہ مینیجر کچھ ہی دیر میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا، جبکہ وہ لڑکے ششدر کھڑے تھے۔ تمہاری یہ جرت! وہ لڑکا قرات اس کے بالوں کو جکڑنے لگا تھا کہ اسی وقت اس کا ہاتھ مضبوطی سے کسی نے جکڑ لیا اور زور سے نیچے جھٹکا۔ تینوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ لڑکیاں جو سہمی سے سر جھکا گئی تھیں، کچھ نہ ہونے پر سر اٹھایا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتی حیران ہوئی۔ کون ہو؟ وہ اسے سر سے لے کر بلیک نفیس سی ہیلز میں مقید پاؤں تک دیکھتا غصے سے بولا۔ بلیک کپڑوں پر بیبی پنک حجاب پہنے، سیاہ گھنی پلکیں، سیاہ گہری رات سی آنکھوں پر وہ لمبی پلکیں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ چھوٹی سی غصے سے سرخناک گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ، حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا کہ اس لڑکے کی نظریں اس پر ساخت سی پڑ گئیں، بلکہ مزید الفاظ منہ میں ہی گم ہو گئے۔ دیکھیں سسٹر، یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ وہ لڑکیاں جلدی سے بولیں، کیا یہی ہے نور؟ اس لڑکے کا سوال اگنور کرتی مینیجر کی طرف مڑی۔ یس میم، یہی ہیں تینوں لڑکیاں، پہلے دوسری لڑکیوں کو تنگ کیا، وہ چلی گئیں، اب ان کو تنگ کر رہے ہیں، مینیجر نے فوراً کہا۔ وہ لڑکے چونکے، پھر وہ نور العین کو دیکھا۔ یہ بونی کیا کر لے گی؟ اسے تو ہمارے حوالے کر دو، کیوں معصوم کے سر اتنی ذمہ داریاں ڈالی ہیں؟ آ جاؤ بیبی، تمہیں گود۔ وہ کہکا لگا کر ابھی بول ہی رہے تھے جب اس کا ہاتھ گھوما اور اس لڑکے کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ لڑکی جانتی ہو کس کا بیٹا ہوں؟ منسٹر کا، چاہے تو ابھی اٹھا کر لے جاؤں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، وہ نور العین پر غرایا جو نہایت ہی خاموشی سے سنتی سر ہلا گئی۔ ویل، گھٹیا بکواس کر لیتے ہو اپنی طرح، اب نکلو۔ اس نے سرد لہجے میں باہر کی طرف اشارہ دیا۔ ان تینوں نے چونک کر اس کے بے فکر انداز کو دیکھا، جسے اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ یہ ریسٹورانٹ اوپن کیے ابھی کچھ ماہ ہوئے تھے، پر ان چند ماہ میں جن بھی لوفروں کو معلوم پڑتا یہاں کی اونر لیڈی ہے تو وہ فوراً گھس آتے بدمعاشی کے لیے۔ کتنی دفعہ تو وہ انہیں ذلیل کیے یہاں سے دھکیل کر نکلوا چکی تھی، پر وہی ایک گیا تو دوسرے۔ یہ عین ریسٹورانٹ اس کے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا اور وہ اس چیلنج کو بے خوف ایکسپٹ کر رہی تھی۔ اس نے النور نام ہٹا کر دونوں بہنوں کے نام کا این رکھ لیا تھا۔ شروعات میں اس کی مدد برہان اور عارب نے بہت کروائی تھی، پر وہ اب سب کچھ اپنے بلبوتے پر کر رہی تھی اور آسانی سے کر بھی لیتی تھی اپنی اذیتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ پر بیچ میں یہ ہوس پر اس لوگ آ جاتے تھے عورت کو کمزور سمجھ کر انہیں توڑنے نوچنے۔ وہ بونی ضرور تھی، پر وہ اب کمزور نہیں رہی تھی۔ جب سے اس کا داد اس سے بچھڑا تھا تب سے وہ کہاں حساس رہی تھی۔ وہ حساس ہوتی بھی تو اس کے لیے تھی کہ اسے کبھی تکلیف نہیں پڑنے دے گا، اور جہاں اسے آنچ بھی آتی تو اسے سکڑتی اور اس کا داد اسے خود میں سمیٹ لیتا تھا متاع جان کی طرح۔ پر وہ اب سب کہاں تھے؟ کچھ بھی وہ تو ایسا نہیں رہا تھا۔ ایک سال میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ لوگ حال دل اپنے لوگ سب حیرت سے یہ تماشا دیکھتے چیئر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اب یہ چھوٹی سی لڑکی ان سے لڑے گی کیا؟ نہیں جائیں گے تو کیا کر لو گی؟ وہ نور العین کی آنکھوں میں جھانک کر بولا کہ وہ ڈر جائے، پر وہ نڈر، بے خوف، پر اعتماد ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں، اس نے غصے سے جتایا۔ نہیں، ہمیں تو اب آپ پیاری ہیں، واللہ کیا آفت ہیں۔ چھوڑو یہ سب پری، ہمارے ساتھ چلو، عیش کروائیں گے، بیکار میں جوانی۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، آؤٹ آئی سے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ ان پر غرائی اور وہ محظوظ ہوتے ڈیڑھ ہڈی کی طرح سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ میم، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، آپ ایسا کریں پولیس کو بلائیں، وہ خود ہینڈل کرے گی انہیں۔ مینیجر انہیں وہیں کھڑا دیکھ کر گھبراتا ہوا بولا، جبکہ ویٹر سارا ماجرا دیکھتا موبائل نکال کر کسی کو کال کرتا سائڈ ہو گیا۔ ابے چپ کر سالے، ایک لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے مینیجر کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر خود کو سنبھال گیا۔ نور العین بوکھلا گئی۔ جانتے ہو کس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟
SSP برہان الوی کی بہن ہے۔ مینیجر غصے سے پاگل ہوتا انہیں پیچھے دھکا دیتا ہوا بولا، سچ یار، پھر تو یہ پری ہماری گہری رشتہ دار ہوئی۔ SSP اپنا ہے آدمی ہوگا۔ چلو ملکہ تمہیں جنت کی سیر کروا۔ اس نے آگے بڑھتے مزید تماشے کو ختم کرتے سیدھا نورالعین کے بازو کو جکڑا۔ چھوڑو مجھے کتے، وہ غرائی سب ششدر ساکت سے کھڑے یہ دیکھ رہے تھے جہاں وہ نورالعین کو بازو سے دبوچ کر لے جا رہے تھے۔ باہر کھڑی گاڑی میں مینیجر نے فوراً پولیس کو کال کرنے لگا۔ لوگ بوکھلائے ہوئے تھے جبکہ وہ لڑکیاں سہمی سی تھیں کہ کیا ان کے ساتھ بھی یہی حال ہونے والا تھا۔ چپ نہیں تو یہی ایسا حال کریں گے۔ ابھی گلاس ڈور کے قریب پہنچتے غرائے ہی تھے تبھی ان کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی مضبوط ہاتھ بڑھا کر اس نے کھولا۔ قدم اندر رکھتے ہی سب سے پہلے نظریں سامنے اس غصے سے سرخ آنکھوں پر گئی۔ نورالعین نے پہلے کھلتے ڈور کو دیکھا، پھر اس سے اندر داخل ہوتے اس وجود کو۔ داؤد بھائی، لوگوں کے منہ سے سرگوشی نکلی جبکہ نظریں اس پر گئیں۔ وہ لڑکے بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ رف حلیے میں 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑا سینہ، مضبوط ورزشی جسامت، گھنی مونچھیں، ہلکی سی شیو، انابی لبوں میں ہر وقت رہنے والا سگریٹ، ہمہ وقت رہنے والی لہو آنکھیں، انگلیوں میں موٹی رنگ، وہ سیدھا سادہ لڑکا ایک گنڈا بن بیٹھا تھا جس کی شہرت ہر شہر گلی میں عروج پر تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سکوت کے بعد اس کی سرد بھاری مردانہ آواز گونجی۔ ایک سرسری سی نظر نورالعین کے وجود پر ڈال دے اس نے ان لڑکوں کی طرف رخ کیا۔ وہ اسے دیکھتے کچھ گھبرا گئے تھے۔ داؤد بھائی کو کون نہیں جانتا تھا، اس کی مار کٹائی سے سب واقف تھے کہ ایک بار پکڑ لے تو لہو لہان کر کے چھوڑتا تھا، کہ ان کے پاس سانسیں چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچتا تھا۔ کام ہے۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتے ڈٹ کر بولے۔ نور کی خاموش نظریں جو اٹھی تھی اسے دیکھ کر کچھ پل تھمی، پھر اس کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر پھیر دیں اس نے۔ چھوڑو، وہ غصے سے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ ان کی پکڑ میں درد کر رہا تھا پر رونا تو اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا۔ تب سے جب اس بے حس شخص نے اسے روتے دیکھ کر سہارا نہیں دیا تھا، یا تب سے جب ایک گھر میں 2 اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اسے چھوڑ کر جانے والا لوٹ کر تو آیا تھا پر کبھی داد کو واپس نہیں لایا جس کی نورالعین کو بہت ضرورت تھی اس بھری دنیا میں۔ اس نے اپنا حلیہ ہی بدل لیا تھا۔ وہ ایک شریف لڑکے سے غنڈہ سچ کا بن گیا تھا، سب کا داؤد بھائی بن گیا، پر کبھی نہ الف کو ساتھ لایا نہ ہی داد کو، کیونکہ وہ دونوں شخصیت وہ مار چکا تھا جن کے حسین لمحات اس کے ساتھ گزرے تھے۔ اس رات جب وہ لوٹا تب نہ داد بن کر لوٹا تھا اور نہ ہی الف۔ وہ گیا تو اپنے ساتھ سب کچھ سمیٹ گیا، نورالعین کی ہنسی، خوشی، کھلکھلاہٹ، اس کا داد، اس کا الف، اور جب آیا تو ساتھ تاریکی، سیاہی، سرد پن۔ داؤد بھائی کو ساتھ لایا جو کہ ایک بے حس سرد وجود تھا جس کے پاس کوئی احساسات نہیں تھے۔ ہٹو، داؤد نے اس کی مزاحمت دیکھتے ان لڑکوں کو دور رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ نہیں مانے اور نور کو خوف سا آنے لگا۔ ہاں، ایک خوف اسے تھا جو اس کے لیے لایا تھا، خود سے ڈرانے والا خوف۔ وہ سچ میں مضبوط ہو گئی تھی، سب سے لڑ سکتی تھی، پر وہ داؤد کے سامنے، اس کے لہجے کے سامنے، نظروں کی تپش سے گھبرا کر سہم جاتی تھی۔ داؤد آپ بیچ میں، وہ کچھ کہنے کی ہمت کرنے لگی۔ میں نے کہا ہے ہٹو لڑکی سے دور۔ بہت تحمل سرد پن سے اس نے کہا، پر وہ ڈھیٹ ہڈی تھے، کہاں مان رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کا مضبوط ہاتھ نورالعین کے دوسرے بازو میں پڑا اور جھٹکے سے اسے کھینچتا ان سے دور کر گیا کہ وہ لہراتی سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ جہاں سب کے منہ کھلے تھے وہاں جھٹکے سے داؤد نے اسے خود سے دور کیا کہ وہ لڑکھڑاتی دور گرنے لگی تھی کہ ان لڑکیوں نے اسے بروقت سنبھالا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے سنبھالتی ہوئی بولی۔ وہ بوکھلا کر سر ہلاتی سیدھی ہوئی ہی تھی کہ ٹھا کی آواز گونجی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں وہ تینوں اور داؤد الجھے ہوئے تھے۔ بہت چڑبی چڑھ گئی ہے سالے، لڑکے کے کان کو پکڑے۔ وہ اسے ایک کے بعد دوسرے تھپڑ مارتا نیچے پٹک کر دوسروں کو گردن سے دبوچے، مکے برسانا شروع کر دیے۔ داؤد نہیں، وہ چیخی پر اس پر کہاں اثر ہونے والا تھا۔ سب کو حواس باختہ چھوڑے وہ زمین پر پڑے لڑکوں پر لاتیں برساتا، چیئر اٹھا کر ان کے سر پر ماری۔ جب ہی نورالعین کی چیخ نکلی، اٹھاؤ انہیں، وہ غرایا اور زمین پر لہو لہان پڑے۔ تینوں کو باہر پھینکنے کا اشارہ دیا جس پر مینیجر اور ویٹر بھاگتے ہوئے آئے اور انہیں ریسٹورنٹ سے باہر نکالنے لگے۔ وہ سیدھا ہوا، گردن کو جھٹکا دے کر وہاں توڑ پھوڑ دیکھتا، نظریں گھما کر ان لہو آنکھوں کو سیاہ پھیلی آنکھوں پر ٹکایا۔ وہ جلتا ہوا سگریٹ دوسرا منہ میں ڈالتے اس کے سامنے آیا۔ نورالعین کی سانسیں تھم گئیں۔ جب خود کی حفاظت نہیں کر سکتی تو چلاتی کیوں ہو یہ اڈا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ لڑکیوں کی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ پہلی بار داؤد بھائی کو یوں سامنے اتنے قریب سے دیکھتے انہیں کہاں امید تھی کہ یہاں داؤد بھائی آئے گا، وہ بھی یوں اچانک۔ سب کا شاک ہونا بنتا تھا۔ نور نے خود کو سنبھالتے لب بھینجے اور ان آنکھوں میں دیکھنا چاہا، پر ہمت کہاں ہوئی تھی۔ تمیز سے بات کریں آپ، یہ کوئی اڈا نہیں ہے، ریسٹورنٹ ہے، اور میں نے آپ کو دعوت نہیں دی تھی۔ سر کے بیچ میں آئے، مہربانی آپ کی، آپ جا سکتے ہیں اب۔
بہت کر لیا تماشا، وہ ایک دم بھڑک کر کہتی۔ اس کی غصے سے بدلتی رنگت دیکھے بغیر مینیجر کو وہاں کی صفائی کا حکم دیتی لوگوں سے معذرت کرنے لگی، جبکہ داؤد ایک سرد نظر اس پر ڈالتا، غصے سے اس کے پاؤں میں پہنے ہیلز کو دیکھا جیسے ابھی کچھ کر دے گا۔ وہ ایک سرسری سی نظر وہاں ڈالتا، فضا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نور نے بہت ضبط سے اپنی سسکی دباتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ مجھے زیادہ معلوم نہیں سر، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہیں کتنا معلوم ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کی سانس سینے میں اٹک گئی اس کی آنکھوں میں دیکھتے۔ بس اتنا کہ لیڈی باس بیسٹ کی بلائنڈ بیوٹی کو لے کر گئی ہے یہاں سے۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے بتایا۔ سامنے چیئر پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے وجود نے سر ہلایا۔ کب؟ اس کی آنکھیں معنی خیزی سے مسکرائیں۔ جب سے بیسٹ غائب ہونے کے بعد وہ اسے یہاں سے لے کر گئی۔ سال ہونے کو آیا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں معلوم کسی کو۔ کئی گینگ اس کا معلوم کر چکے ہیں۔ بیسٹ کے بچے کو ختم کرنے کے لیے پر نہیں ملا کوئی بھی، بتاتے ہوئے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، جبکہ سامنے بیٹھا وجود خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ البتہ اس کے مضبوط ہاتھ میں دبا سگار گھنی موجوں تلے انابی لبوں سے سفر کر کے واپس ٹیبل پر جاتا جہاں رکھے اسٹون سے اس کی انگلیاں کھیل رہی تھیں۔ کیوں ڈھونڈنا چاہتے تھے بیسٹ کے بچے کو، حالانکہ بیسٹ تو راہ نہیں تھا؟ پھر تیسرا سوال، وہ انتہائی کا گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس نے اسے اچانک سے کڈنیپ کیا تھا اور اسی کے آفس لایا تھا، کس وجہ سے، اور اب بیسٹ کی بابت یوں دلچسپی سے جان رہا تھا جیسے کوئی گہرا تعلق ہو۔ وہ بیسٹ ختم ہو گیا تو انہیں لگا اس کی جگہ اس کا بیٹا نہ لے بڑا ہو کر، اس لیے اس کی نسل کو ختم کرنا چاہتے تھے، پر لیڈی باس نے اسے غائب کر دیا، مل نہیں رہی۔ اس نے پھر حلق تر کرتے بتایا۔ انٹرسٹنگ، وہ ہنسا۔ اس آدمی کی نظریں پل کو اس پر تھمیں، پر جب اس کی نظریں اس کی طرف اٹھیں تو وہ بوکھلا سا گیا۔ اور تم؟ اس نے اس کی طرف اشارہ دیا۔ رفیق کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ آخر اب اس کا کیا ذکر؟ وہ اسے کڈنیپ کر کے یہاں لایا تھا اور جو پوچھا موت کے ڈر سے اس نے سب بتا دیا۔ اب کیا بتائے خود کے بارے میں کہ اسے اس سے موت کی بو آ رہی ہے؟ میں کیا سر؟ اس کے لبوں میں دبا سگار دیکھتے اس نے الجھ کر پوچھا۔ تم کیوں انٹرسٹڈ ہو بیسٹ کی بیوی کو ڈھونڈنے میں؟ یک با یک اس کا لہجہ کچھ سرد سا ہوا، آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک جاگی تھی جو نہ انسان کی تھی اور نہ ہی حیوان کی۔ یہ کون تھا اور کیوں اس کے پیچھے اچانک پڑا تھا؟ سوچ کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، جبکہ وہ سامنے والا وجود اس پر ایک نظر ڈالتا اٹھا۔ سگار لبوں میں دبائے اس نے گرے کلر کا کوٹ کا بٹن بند کرتے اسے دیکھا۔ بتایا نہیں؟ بھاری مگر زہر انگیز سی آواز تھی، پر اس میں ایسا پراسرار سا احساس تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، جبکہ وہ کافی ریلیکس موڈ میں بات کر رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ آخرکار اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا سوال۔ سامنے والے وجود نے توجہ نہیں دی، جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ خاموشی رضا ہوتی ہے۔ اب میں تمہاری خاموشی کا کون سا مطلب اخذ کروں رفیق بلوچ؟ موت کی یا خوف کی؟ وہ چند لمحے بعد بولا اور اس سے بوکھلا گیا۔ میں پیسوں پر کام کرتا ہوں سر، مجھے سرور کے گینگ نے بیسٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس دوران ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی غائب ہے، جبکہ بیسٹ کا سب کو معلوم ہے وہ ایک کام سے آؤٹ آف کنٹری ہے، پر اس کی اتنی لمبی غیر حاضری پر سب کو شک ہو گیا ہے کہ اسرائیل سے جنگ میں بیسٹ نہیں رہا۔ وہ لڑکھڑتی زبان میں کہنے لگا۔ سامنے والے نے سنا یا نہیں، پر اس کی سرد آنکھیں فائل کے صفحات پر گھوم رہی تھیں۔ اسے وہم سا ہوا جیسے اس نے نہ سنا ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیسٹ ہے یا نہیں؟ اس نے بولتے اس فائل کو رکھتے دوسری نکال کر کھولی۔ مجھے لگتا ہے مر گیا ہے، کیونکہ اتنی غیر حاضری وہ بھی پاکستان میں اس کی ناممکن میں سے ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ اس نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالیں۔ بہت خوب، وہ ہنسا اور ایک ہاتھ جیب میں پھنسائے دوسرے میں سگار دبائے وہ چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جبکہ بہت خوب سنتے وہ ساخت سا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پسند آئے تم، اس نے کہتے ہوئے جیب سے پھنسا ہاتھ نکالا اور اس کی ویران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا، جبکہ رفیق بلوچ کو اپنی گردن پر گھومتی ہوئی چبھن محسوس ہوئی، اور پھر کندھے پر اس نے کچھ صاف کرتے واپس جیب میں رکھا، اس لیے سکون سے رخصت کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ لمحے کے وقفے کے بعد جب اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تب ہی دھڑام سے وہ وجود منہ کے بل زمین پر گرا، پر اس سے پہلے ہی خون کے پھوارے دور دور تک پھیلے تھے، اور اب وہ خود پھڑکتا پھڑپڑاتا آخری سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ رات کی سیاہ گہری تاریکی میں وہ لمبا چوڑا وجود پارکنگ ایریا میں آیا اور وہاں کھڑی گاڑی کا ڈور کھولتے اندر بیٹھا، لبوں میں سگار کے گہرے کش لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ونس اگین میں اپنے ریسٹورنٹ کا نام مرحومہ جولیٹ رکھنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ ٹرے پکڑے کان سے لگے موبائل میں دوسری طرف اپنی دوست سے کہہ رہا تھا۔ ہیں تو پاگل ہو گیا ہے جو پہلے جولیٹ کھولا اب مرحومہ جولیٹ؟ پاگل نہ ہو، مرے گا، بلکہ وہاں کے لوگ پتھر مار کر وہاں سے نکالیں گے،
کیونکہ ان کے دل میں ان کے لیے کافی عزت ہے، وہ انہیں مرے ہوئے سمجھتے نہیں۔ اس کا دوست سمجھانے لگا۔ رومیو نے منہ بنا لیا۔ تو میں کیا کروں، عزت دفع کرے، میرا معصوم دل ٹوٹ گیا ہے۔ سال پورا اس جولیٹ کے پیچھے رہا، اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا رہا کہ وہ سمجھے اس کے لیے میرے سے بہتر پارٹنر کوئی نہیں، پر آخری الفاظ نے میرا سینہ چیر دیا۔ وہ منہ بنا کر بولتا جوس سرو کر رہا تھا ٹیبلز پر۔ کیا کہا تمہاری اس خطرناک جولیٹ نے؟ دوسری طرف سے سوال آیا۔ رومیو کا دل سے سک اٹھا۔ مت پوچھ، آنسو پونچھتا ہوا بولا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں شرارت بھری پڑی تھی۔ آنسوں کا دور دور تک اس سے واسطہ نہیں تھا۔ اوکے، جیسے تیری مرضی۔ اس کا دوست سر ہلا گیا، جس پر رومیو نے موبائل کو گھورا۔ لعنت تیری دوستی پہ بغیرتا، تجھ سے یہی امید تھی۔ جلدی پوچھ، فورس کر مجھے، ورنہ تجھے صدمے میں بھیج دوں گا۔ وہ ایک ٹرے کاؤنٹر پر رکھ کر دوسری اٹھاتا ہوا بولا۔ دوسری طرف کہہ گونج اٹھا۔ اچھا چل نہ بتا کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ اس کروڑ ایس ایس پی سے پیار کرتی ہے۔ اللہ پوچھے اس ایس ایس پی کو جس نے میری جولیٹ کو ہڑپ لیا ہے۔ وہ سسک اٹھا اور ایک ٹیبل پر ٹرے رکھ کر بیٹھا۔ سامنے والا بیٹھا بندہ اسے دیکھ کر ٹرے سے جوس کو اٹھا کر پینے لگا۔ میرا بس چلے، اس ایس ایس پی کے منہ میں 17 چلغوں سے 60 ڈال کر 7 دن سے چاکلیٹ نہ دو۔ منحوس جب پیدا ہوا ہوگا تو شیطان کی برسی ہوگی۔ وہ اپنے جلے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا دوست کہہ لگا رہا تھا، جس سے چڑھ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے موبائل ٹیبل پر پٹخا اور جیب سے چاکلیٹ نکال کر ریپر سے آزاد کرواتا کھانے لگا۔ ہو گیا یا ابھی باقی ہے؟ گلاس رکھتے اس نے پوچھا۔ رومیو چونکا سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلائیں اور آہستہ سے صدمے میں گردن گھمائی۔ میں پہلی فرصت میں یہیں آیا ہوں، وہ تمسخر بھری مسکراہٹ سے بولا، اور رومیو کو صدمہ تھا، وہ اس تک پہنچا کیسے؟ ہاں بھائی صاحب کو چائے پیش کی جائے؟ وہ ہوش میں آتا مسکرا کر اٹھا۔ اس کی مسکراہٹ اور اٹھنے کے انداز کے ساتھ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رومیو کبھی اسے دیکھتا تو کبھی سامنے بیرونی ڈور کو۔ اس کے سامنے سے گزرنا بھی موت کے برابر تھا۔ کچھ نہ سمجھتے اس نے سر کھجایا۔ چائے میں بالکل نہیں پیتا، جیب میں ہاتھ پھنسا کر وہ مسکراتا ہوا بولا اور چلتا رومیو کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فقط چلغوزہ اس نے جیب سے چٹ نکال کر پڑھی۔ رومیو کو آج واقعی صدمہ لگا تھا۔ بہت خوب، کافی پسند ہے تمہیں چلغوزے؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، چلغوزیاں بھی پسند کر لیتا ہوں الحمدللہ، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اور نہ آؤ دیکھا نہ تاہو سیدھا دوڑ لگانی چاہی، پر اس کا بھاری مضبوط ہاتھ گھومتا ہوا اس کی گردن میں آیا کہ وہ پھڑپھڑا اٹھا۔ تمہیں بہت شوق ہے لوگوں کو کڈنیپ کرنے کا؟ کیوں بھول گیا شہزادے کہ ہم کڈنیپ کر کے سیدھا اوپر کی ٹکٹ مفت دیتے ہیں؟ وہ ہنستا ہوا بولا، جبکہ رومیو کی سانسیں اس کی گردن میں اٹکی ہوئی تھیں۔ لوگ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ نظریں سب کی اس خوبصورت شہزادے پر ٹکی تھی، جس کی بھوری خوبصورت آنکھیں متبسم سی رومیو پر ٹکی تھی۔ چھوڑ دے سب کے باپ، میں بتا رہا ہوں سب کچھ، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ تبھی سامنے کھڑا آدمی بڑا سا سرخ کپڑے سے ڈھکا تھال اٹھا کر رومیو کے سامنے آیا، جو اپنی گردن سہلا رہا تھا۔ تھال کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہیں پارس لائے ہو میرے لیے؟ اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی تھال پر گئیں۔ وہ جھپٹا ہوا کپڑے ہٹا کر دیکھنے لگا۔ جہاں اس نے سگار سے گہرا کش دیا تھا، وہیں اتنے بڑے تھال پر ایک اکلوتا چلغوزہ دیکھتے وہ صدمے میں تھا۔ سر ویٹر نے پاس آتے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ دفع ہو جا، آج میں سچ میں صدمے میں ہوں، اس نے کہتے چٹکی میں چلغوزے کو بڑے احترام سے اٹھاتے فضا میں بلند کیا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ چاروں طرف لوگوں کے کہہ گونج اٹھے تھے، جنہیں بڑے صدمے سے رومیو نے دیکھا۔ دیکھ جولیٹ، تیرے عشق میں آج لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں، وہ نہ مانگ کے پہنچنے لگا۔ سگار اپنے بندے کے حوالے کرتے اس نے آستینیں فولڈ کی اور اچانک ہی رومیو کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ وہ اچھل کر مڑا، اور مڑتے ہی گھومتا ہوا بھاری ہاتھ کا مکہ اس کے ہوش اڑا گیا۔ وہ کمینوں، پولیس کو کال کرو، گنڈا گھس آیا ہے شرافت کی دکان میں، وہ اردو میں بولتا چیخا، پر نہ سامنے والے کا ہاتھ رکا نہ ہی اس کی بات کسی کو سمجھ آئی۔ یونان کے اس خوبصورت شہر ایتھن کی ایک خوبصورت صبح تھی، جہاں وہ بیڈ پر منہ کے بل پڑی تھی اور ساتھ ہی 4 ماہ کا بیٹا اس کی طرح ہی ساتھ منہ کے بل پڑا مزے کی نیندیں لے رہا تھا، کیونکہ ساری رات تو اپنی ماں کا سر کھاتا تھا۔ یا صبح کا وقت ہی ہوتا تھا جہاں اسے نیند آتی تھی۔ کھڑکیوں سے پردے اڑنے لگے تھے، مدھم سی ہوا روم میں داخل ہوتی کھنک پیدا کر چکی تھی۔ آپی فیری روم میں داخل ہوتی انہیں جھنجھوڑتی ہوئی کھڑکیاں بند کرتی، پاس پڑے بیبی پر چھوٹا سا بلینکٹ ٹھیک کیا، پر ہمیشہ کی طرح وہ ٹانگ مار کے اپنی پیٹھ سے ہٹا چکا تھا، بغیر لمحہ لیے، بلکہ منہ
بیڈ میں چھپائے پیٹھ اوپر کو اٹھائے سو رہا تھا۔ فیری اس کے انداز کو دیکھتی ہنس پڑی۔ فتنہ کہیں کا۔ اس کی بھوری آنکھیں، بھورے بال سرخ سفید میں تھے، جیسی رنگت اسے ایک جین کی شکل دے رہی تھی کہ فیری تو اس چھوٹے سے فتنے کی چیخوں سے پناہ مانگتی تھی۔ جب اسے احساس ہوتا کہ 2-3 چیخوں پر ماما پاس نہیں، اس کی آواز آسمان کو چھوتی تھی کہ لوگ پاس والے فلیٹ سے ڈسٹرب ہو جاتے تھے۔ وہ کافی ہوشیار تھا، کہا جاتا ایک چالاک بچہ تھا تو غلط نہ تھا۔ سیکنڈ میں سمجھتا تھا کہ ماما بھی پاس نہیں ہے، اس لیے اسے گلا پھاڑ کر چیختے زبردستی پاس بلانا پڑتا تھا، اور جب ہرولین اسے گود میں اٹھاتی تب وہ فخر سے مسکراتا اپنی ماما کے چہرے کو دیکھ کر سکون سے سو جاتا تھا۔ یہ الگ بات تھی، رات کو خود نہیں سوتا، نہ ہی اپنی ماں کو سونے دیتا تھا۔ اب اسے ہی محض اس نے 4 ماہ کا ہونے پر اپنا ایٹیٹیوڈ بنا لیا تھا۔ مسنی تو صدقے لیتی تھی کہ وہ بالکل اپنی نانی پر گیا ہے، ایک آنے کا فرق نہیں۔ البتہ فیری اور ہرولین کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ آپ ہی اٹھے نہ فیری واپس اس کے پاس آئی اور ان کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر آنکھوں پر بندھی سفید پٹی کو دیکھا، جو انہوں نے آنکھوں کے علاج کے بعد کسی کو نہ دیکھتے فوراً باندھی تھی کہ آنکھیں دیکھیں گی تو صرف اسے ورنہ کسی کو نہیں۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب وہ آئے گا اور اسے دیکھے گی۔ مسنی اسے کڈنیپ کروا کر سال پہلے یہاں لے کر آئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ رومیو بھی تھا جو اس کے بیبی بورن اور آنکھوں کے علاج کے بعد ابھی اسپین چلا گیا تھا۔ اب بھی فیری زچ ہوتی تیز آواز میں بولی، ہاں ہاں جاگ رہی ہوں گڑیا۔ اس نے سر ہلایا اور کروٹ اپنے فتنے کی طرف لی۔ پاس پڑے فتنے نے مانوس آواز پر ایک آنکھ کھولی اور روم میں گھمائی۔ جلد ہی اسے اپنے پاس اپنی ماما کے پاس کھڑی چڑیل نظر آ گئی جو اسے ہمیشہ قبضے میں کیے رکھتی تھی۔ اسے غصہ تھا، اس کا دل کرتا منہ نوچ دے اس کا، پر وہ 4 ماہ کا ہو کر کیا کر سکتا تھا اس آفت کا؟ البتہ گھور تو سکتا تھا۔ اس کے گھورنے پر پتہ نہیں کیوں انہیں اس پر پیار آ جاتا کہ فٹافٹ چمیاں دے کر اس کا بی پی ہائی کرتی چمٹ جاتی چڑیلوں کی طرح۔ اور ایک تھی اس کی ماما جس نے کبھی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ دل کرتا تھا ابھی ہاتھ بڑھا کر آنکھوں سے پٹی ہٹا لے کہ ماما اسے دیکھے، پر وہ سنتی کہاں تھی اس کی بے چینی۔ پر یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر اسے نہیں دیکھ رہی، اس کی جگہ پہلے کسی اور کو دیکھا تو اس انسان کا اچھا نہیں ہوگا مستقبل، کیونکہ فتنہ ہمیشہ چھوٹا نہیں رہے گا۔ یہ تھی 4 ماہ کے بچے کی سوچ، جو بیچارہ ابھی بولنے کے لیے ماما کی ٹرائی کر رہا تھا، پر اس کی فیلنگز انتہائی خطرناک تھی کہ بڑا ہو کر پہلے تو اس قریب والی چڑیل کو ہٹائے گا جو اس کی ماما کو اس کے پاس آنے نہیں دیتی تھی، البتہ اس کی نانی۔ ہائے، اسے دیکھ کر تو اس کے دل پر برف کے پھوارے پڑتے تھے، جو اسے زیادہ وقت اس کی ماں کے پاس چھوڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ بس وہ چاہتا تھا اس کے اور اس کی ماں کے بیچ کوئی نہ آئے۔ وہ ابھی سے 4 ماہ کا ہو کر کافی پوزیسو تھا اور اپنی ماں کے پیار میں کسی کو حصہ دار نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کی ماما صرف اس کی تھی۔ وہ تو سوچ رہا تھا ذرا سا پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو پہلے ان دونوں عورتوں کو اس کی ماں سے ہٹائے گا پرے، اور پھر صرف اپنی ماں سے اپنے لاڈ اٹھوائے گا۔ اس وقت اسے جتنے خطرناک جذبات آ رہے تھے، اسے امید تھی بڑا ہو کر انہیں راستے سے ہٹانا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی۔ آپ ہی آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مما کہہ کر گئی ہیں کہ آ کر کھا لے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے جاتے ہوئے دھمکی دینی لازمی سمجھی، جس پر فتنے نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ دل کیا پاس والا میز اٹھا کر اسے مارے اور سر پھاڑ دے اس کا، جو اس کی ماں کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ پر ہائے رے قسمت کہ وہی رونا وہ ابھی 4 ماہ کا تھا۔ ہاں آ رہی ہوں۔ ہرولین نے خود سے بلینکٹ ہٹایا جو فتنے نے غور سے دیکھا، اور اس کے ارادے سمجھ کر اپنی چھوٹی سی ٹانگ اٹھا کر اس کے اوپر رکھنی چاہی، پر سرک سی گئی۔ اس کو غصہ آیا اپنی ٹانگ پر۔ دل کیا کاٹ دے، کس کام کی تھی اس کے لیے؟ تم جاگ رہے ہو؟ ہرولین اپنے بازو پر اس کے چھوٹے سے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا جو کھلی ہوئی تھی۔ وہ کھلکھلایا، کامیاب جو ہو گیا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ سن کر ہرولین مسکرا دی۔ تمہیں سونا ہے بیبی، جلدی سو جاؤ، شاباش میرا پیارا شہزادہ، سو جاؤ بیبی۔ وہ اس کی چھوٹی سی مٹھیوں سے اپنے بال نکالنے کی کوشش کرتی اٹھنے لگی تھی، پر وہ بالکل چمٹ گیا تھا۔ اس سے ہرولین بوکھلا گئی۔ فتنے، واٹ آر یو ڈوئنگ بیبی؟ وہ لیٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑوانے لگی تھی، پر وہ الٹا روتا ہوا اس میں سمٹ گیا۔ ارے میرا پیارا بچہ، کیا ہوا میرے شہزادے؟ وہ باکھلا کر فوراً اسے خود میں سمیٹ کر سیدھی لیٹ گئی اور اسے سینے پر لٹا دیا، جس سے اس فتنے کے منہ پر مسکراہٹ چھا گئی اور اس نے سسکتے ہوئے چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا۔ ہرولین ہنستی ہوئی اس کے چھوٹے سے روئی جیسے وجود کو سینے سے لگا کر سمیٹ گئی خود میں۔ مجھے پتا تھا سچی، اب یہ فتنہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، میں جان گئی ہوں اس سے بہت بڑی آفت ہے، یہ اتنا تیز ہے ماشاءاللہ، ایک بار عالم آ گیا نا پھر دیکھیے گا بیڈ کے نیچے پڑا ہوگا۔ فیری ہنستی ہوئی بولی، اللہ جی میرے شہزادے کو آفت نہ بولو، یہ تو میرا فتنہ ہے معصوم سا، ہور نے منہ بناتے کہا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے رخسار محبت سے چومنے لگی تھی، جس پر وہ اوں اوں کرتا سکون حاصل کر رہا تھا، جبکہ اس کی ایک آنکھ فیری پر تھی جو ابھی بھی وہیں کھڑی اسے زہر لگ رہی تھی۔
اچھا نہیں بولتی، آپ پلیز ناشتہ کر لیجیے گا۔ وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اسے صرف اب اپنے باپ کا انتظار تھا۔ جانتی تھی جس طرح اس کی ماں اسے کڈنیپ کر کے آئی تھی، چھوڑے گا تو اس کا باپ بھی نہیں انہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، بس نتیجے کے انتظار میں تھی۔ ویسے اسے بہت یاد آتی تھی اپنے باپ کی، کہ کئی کئی دن مایوس رہتی تھی پر اپنی مما سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ شروع میں تو روئی تھی بہت اپنے بابا کے لیے، پر آہستہ آہستہ اپنی مما کی سوچ سمجھ کر سنبھل گئی کہ وہ صرف ہورولین کو خوش رکھنا چاہتی ہیں۔ اور وہ اپنی مما کو مسکان جاب پر گئی تھی، ایک شاپ پر جاب کرتی تھی جو اس نے اور رومیو نے مل کر اوپن کیا تھا۔ وہ تو چلا گیا پر مسکان نے اس سے وہ لے لیا، جبکہ ہورولین گھر میں ہوتی تھی فیری کے ساتھ۔ وہ شاپنگ کے لیے بھی خود جاتی تھی۔ وہ اٹھی تو اس ساتھ اس کے گردن میں وہ بھی ننھا سا روئی جیسا وجود چمٹا ہوا تھا۔ ہورولین مسکراتی اٹیچ واش روم میں داخل ہوئی، برش کرتی وہ مسلسل مسکرا رہی تھی، کیونکہ اس کے دماغ کے پردوں پر وہ حسین لمحے گزر رہے تھے جب اس کا شہزادہ اسے برش کرواتا تھا اپنے حصار میں لے کر۔ تمہیں معلوم ہے فتنے، تمہارے بابا تم سے زیادہ پوزیسو ہیں، پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا۔ وہ ہنستی ہوئی سوچتی منہ تولیے سے صاف کر کے باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر ٹیبل سے ناشتہ اٹھا کر کرنے لگی، جبکہ وہ ابھی بھی اس کے گلے میں چمٹا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا مسکان سارے کام کر کے گئی ہوگی، اب اسے بس سبزی لانی تھی، روز کی طرح۔ سر چائے لاؤں؟ ملازمہ اسے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے ماتھا دباتے ہوئے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، بڑھان نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور مدھم مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کرو سر درد کی ٹیبلٹ لا دو، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ وہ فوراً سر ہلا کر چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں ٹیبلٹ پانی کا گلاس لا دیا، جس پر شکریہ کہتے بڑھان نے تھام لیا۔ ٹیبلٹ کھانے کے کچھ دیر بعد وہ کچھ صحیح ہوا تو فائل اٹھا کر گود میں رکھتے پھر سے کام کرنے لگا۔ تبھی موبائل پر اس کی کال آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو دوست کی تھی۔ کچھ دیر میں ہیلو ہائی کہنے کے بعد اس نے شکوے سنتا ہوا مسکرایا۔ اس کا ٹرانسفر واپس کراچی ہوا تھا پر اس کا گھر سنسان تھا۔ الف نے الگ فلیٹ لے لیا تھا جس میں وہ نورالعین کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ خود اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اتنے بڑے گھر میں خود ملازموں کی موجودگی میں پڑا رہتا تھا۔ واپس کراچی میں آنے پر اس کے دوست چھوٹی سی پارٹی دینا چاہتے تھے اس کی خوشی میں، پر وہ رضامند نہیں تھا۔ شور ہلہ گلا تو اسے پہلے ہی پسند نہیں تھا۔ کافی سنجیدہ بندہ تھا، پر اس کی فیری نے آ کر اس کی دنیا میں کھلکھلاہٹیں بھری تھی، پر زیادہ دیر نہیں۔ اسے واپس سے اکیلا کیے چلی گئی تھی کہ اب اس کا دل کر رہا تھا وہ مسنی ہاتھ چڑھ جائے تاکہ اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹے۔ دھوکے باز عورت! اس نے کتنا انتظار کیا میسج کا، پوری رات بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھتا رہا، پر اس کا جھوٹ جلد ہی معلوم پڑا جب کچھ ہی دن میں معلوم ہوا مسنی ہورولین اور فیری کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ اسے تو یقین نہیں آیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں بھاگ آیا اور سوچا تھا کہ مذاق ہوگا، پر نہیں، ایک قیامت سچ میں اس کے انتظار میں تھی اور آج دشت تنہائی سے کاٹ کر کھاتی تھی کہ واقعی وہ ظالم لڑکی تھی جسے ایک بار چھوڑ دی جائے تو وہ ناسور دیتی ہے۔ اس نے موبائل آف کر کے رکھنا چاہا کہ تبھی نظریں اس کی وال پکچر پر گئیں۔ سامنے ہی وہ سینے پر فیری کو لٹائے گہری نیند میں تھی۔ اسے یاد تھا یہ تصویر صبح ڈیوٹی سے لوٹتے وقت اس نے کھینچی تھی اور چھپا کر سیو کر لی تھی، پر اس نے نہیں معلوم تھا یوں اس کی تنہائی کا خاص ساتھی بنے گی۔ اس نے دونوں کی تصویر پر لب رکھی اور مسکراتے ہوئے واپس موبائل رکھتے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ارادے اس کے اچھے نہیں تھے مسنی کے لیے، بس اس کی ٹیم تھی اس کے پیچھے۔ ایک بار ذرا معلوم پڑ جائے کہ کہاں ہے وہ، پھر وہ جو حساب لے گا اس نے مسنی نہیں، مسی کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، سوچ کر مسکراتے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ ابھی تو صرف عالم کا انتظار تھا، وہ آ جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ بندہ کیا حال کرے گا اس کی مسنی کا جب معلوم پڑے گا کہ اس نے کڈنیپ کیا ہے اس کی بیوی کو۔